بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يؤرؤون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ مِنْهُ الْمُخْلَصِينَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پچھلے رکوع میں اللہ کے انعامات اور اہل جنت کے حالات کا تذکرہ چل رہا تھا. یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جنت کی مہمانداری اور یہ جنت کی نعمتیں اور یہ عزت و شرف اور اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، یہ بہترین مہمانداری ہے، بہترین رہائش ہے، بہترین انجام ہے، یا تھور کے درخت. فرمایا یہ تھور کا درخت جو ہے انا جعلناہا فتنۃ للظالمین، ہم نے اسے ظالموں کو سزا دینے کا، ان کی آزمائش کا سبب بنا دیا ہے. دنیا میں بھی بے شمار قسمیں ہیں تھور کی. اور اب تو ایک رواج ہو گیا ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی اسے بنگلوں، کوٹھیوں پر اور گھروں میں سجاتے تھے، تو اب ہمارے ہاں بھی رواج ہو گیا. ہر کھاتے پیتے بندے نے گملوں میں لگا کر گھروں میں سجا رکھا ہوتا ہے، حالانکہ یہ دوزخ کی نشانی ہے. تو تھور عجیب درخت ہے دنیا میں بھی کہ اس کے پتوں پہ تو کانٹے ہوتے ہیں، اس پہ جب پھول آتے ہیں تو اس کی پھول کی پتیوں پہ بھی کانٹے ہوتے ہیں، اور جب اس پہ پھل لگتے ہیں اس کے پھل پر بھی کانٹے ہوتے ہیں. یہ تو دنیا کے تھور کا حال ہے. تو وہ جو بات اللہ کریم آخرت کی اور جہنم کی کر رہے ہیں وہ یہ دنیا کا تھور نہیں ہوگا، بلکہ وہ بہت زیادہ عذاب دہ اور عجیب و غریب شجر ہوگا، درخت ہوگا. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ جہنم کی تہ سے اگے گا، اگتا ہے. جو جہنم میں تھور ہے وہ جہنم کی تہ سے، اصل نیچے اسفل السافلین سے، جہنم کے انتہائی نیچے سے اگتا ہے. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اور اس کے خوشے اور شاخیں اور اس کے نکلنے والے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوں.
شیاطین کے چہرے مسخ اور ان کے سر درندوں اور ہیبتناک جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ انسانوں کو دیکھنے میں نہیں ملتے۔ تو کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھے ایک تصویر بھیجی حرم کی، تو ساتھ اس نے لکھا کہ میں نے حرم سے باہر آ کر دوسری چھت کے برآمدے میں کھڑے ہو کر طواف کی اور حرم کی تصویر لینا چاہی تو میرے کیمرے میں بڑی روشنی بھر گئی، تو میں سمجھا کیمرہ جل گیا ہے، لیکن جب وہ تصویریں دیکھیں تو اس میں ایک تصویر آ گئی تھی، یہ فرشتے کی تصویر ہے، تو وہ اونچائی پہ اڑ رہا تھا، بڑی تیزی سے پر حرکت کر رہے تھے، اس کے تصویر بھی مجھے بھیجی، تو میں نے اسے لکھا کہ اس کا تو چہرہ بڑا ہیبتناک اور درندوں کی طرح ڈراؤنا چہرہ ہے، یہ تو شیطان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے۔ فرشتوں کے چہرے تو اس طرح کے مکروہ اور ڈراؤنے نہیں ہیں، تو کتے کی طرح شکل ہے اور وہ بھی بگڑی ہوئی ہے اور ہیبتناک ہے۔ تو حیرت بھی ہوئی کہ مطاف کے اندر شیطان کہاں اڑتا پھرتا ہے، لیکن پھر سمجھ آئی کہ کافروں کا داخلہ اللہ نے اسی لیے بند کیا تھا کہ حرم میں کافر نہیں جائیں گے تاکہ شیطان بھی داخل نہ ہو سکے، لیکن اب چونکہ سارے جاتے ہیں، قادیانی بھی جاتے ہیں، دوسرے کافر بھی جاتے ہیں، تو جب کافر جاتے ہیں تو شیطان بھی گھس جاتا ہے۔ تو قدرتی طور پر فرمایا اس کے جو خوشے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر، جو ہمیشہ ڈراؤنے ہیبتناک اور کبھی ہوتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ وہ کڑوا بھی ہوگا، پھر اس پر پھولوں پھلوں پر پتوں پر ہر چیز پر کانٹے ہی کانٹے ہیں، پھر وہ کھائیں گے کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ، انہیں کھانا پڑے گا، إِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، وہی انہیں کھانا ہوگا، انہیں کھانا پڑے گا، وہ اسی میں سے کھائیں گے، اور تھوڑا بہت نہیں کھائیں گے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پیٹ بھر کے کھائیں گے، یہ سزا ہے انہیں کانٹے بھی چبھیں گے، ان کے زبان پہ بھی زخم ہوں گے، ان کے منہ کے اندر بھی زخم ہوں گے، ان کے گلے سے نہیں اترے گا، گلا چیرتا ہوا جائے گا، ان کے آنتوں میں معدے میں بھی زخم کرے گا، لیکن وہ کھائیں گے بھی، یہ سزا ہے ان کی، وہ اسے چھوڑ نہیں سکیں گے، بچ نہیں سکیں گے، پیٹ بھر کے کھائیں گے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اسی سے پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر ان پر انہیں جہنم کا تھور کھانے کے بعد جس کی شکل بھی ہیبتناک ہوگی، جو زخم بھی کرے گا کانٹے کانٹے، جس کی کڑواہٹ اور تلخی بھی بے پناہ ہوگی، اس سے پیٹ بھر کر پھر انہیں کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ جہنمیوں کو جو پانی ملے گا وہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ اس طرح چہرے کے قریب کریں گے تو چہرے کا گوشت اور کھال اس سے جھلس کر گل کر اس میں گر جائے گا، لیکن وہی پینا پڑے گا۔ جہنم میں جو اعضاء گلتے سڑتے جائیں گے پیچھے نئے پیدا ہوتے جائیں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، اس پر انہیں پیپ سے بھرا ہوا، دوزخیوں کے زخموں کے خون اور پیپ ملا ہوا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، اور پھر انہیں دوزخ کی طرف، آگ ہی کے ڈھیروں کی طرف لوٹا دیا جائے گا، یعنی یہ ان کا کھانا ہوگا، یہ ان کا پینا ہوگا، اور یہ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔
یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں دین کی طرف توجہ نہیں دی، خانہ پوری کی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دین کی ضرورت اللہ نے انسانی فطرت میں رکھ دی ہے۔ کوئی بندہ دنیا پہ ایسا نہیں آتا جسے دین کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، لیکن اکثریت خانہ پوری کر لیتی ہے۔ آپ غیر آباد اور جنگلوں کی دنیا کے حالات پڑھیں تو جو قومیں جنگلوں میں رہیں برباد ہوئیں، لباس کا شعور نہیں تھا، کھانے پینے کا شعور نہیں تھا، انہیں بھی لباس کا شعور نہیں، گھر بنانے کا شعور نہیں، غاروں میں پڑے ہیں، بے لباس ہیں، جنگلی ہیں، وحشی ہیں۔ وہاں بھی دیکھیں گے تو مذہب کے نام پر کچھ رسوم انہوں نے بھی ایجاد کر رکھے، یعنی اور انہیں کوئی دنیا کا پتہ نہیں، لیکن مذہب مزاج میں ہے۔ پڑھی لکھی دنیا کو دیکھ لیں، ایک نہ ایک مذہب ہر شخص کا ہے۔ اچھا، بعض ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، تو یہ اللہ کو نہ ماننا بھی تو ایک مذہب ہے، مذہب سے خالی نہیں ہے۔ انبیاء کو نہیں مانتے تو ان کا بھی ایک مذہب ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کر اتنا کھو جاتا ہے دنیا میں، چونکہ دنیا اس کے سامنے ہے، اسے ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہے، اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے، تو اتنا کھو جاتا ہے کہ دنیا 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 کرتا مر جاتا ہے۔ آخرت کی اسے فکر ہی نہیں ہوتی۔ کوئی جو ایک مذہب مل گیا رواجاً رسماً برادری سے، والدین سے، پہلوں سے، وہ اپنا خانہ پوری کر دی اور بے فکر ہو گئے کہ یہ کام تو ہو گیا۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں کرتا۔ باپ مزدوری کرتا تھا تو بیٹا کوشش کرتا ہے کہ مزدور نہ بنے، کاریگر بن جائے۔ باپ کلرک تھا تو بیٹا افسر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ باپ ہی کے کاروبار میں، باپ دکاندار تھا، بیٹا دکان پہ آتا ہے تو اسے بڑھانا چاہتا ہے دکانداری۔ باپ کا ایک کارخانہ تھا، بیٹا چاہتا ہے میرے 5 ہو جائیں۔ یعنی ہر کوئی دنیاوی امور میں ترقی کرنا چاہتا ہے، سبقت لے جانا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ دین کے معاملے میں بے فکر ہیں، باجی ہو گئی خانہ پوری، ہو گئی، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ دنیا کے لیے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام میرے ساتھ ہی چل رہا ہے، فرصت ہی نہیں کسی کو، اللہ کی یاد کی بھی فرصت نہیں۔ فرض نماز ہے، سجدہ کرنے کی فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ملتا جی۔ کیا کائنات کو تم چلا رہے ہو، سورج تم طلوع کرتے ہو، ہوائیں تم چلاتے ہو، بارشیں تم برسا رہے ہو، یہ چیزیں لمحہ لمحہ بن بھی رہی ہیں، فنا بھی، یہ تم کر رہے ہو۔ خدا کے بندے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ تم نہیں تھے، چل رہا تھا، تم نہیں ہوگے، چلتا رہے گا۔ اپنے لیے، اپنے دائمی گھر کے لیے، اپنے انجام کے لیے بھی کوئی فکر کرو۔ فرمایا یہ ایسے تھے، یہ فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے یہ تکلف بھی نہیں کیا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے باپ دادا کو گمراہ پایا، بھٹکا ہوا پایا، راستے سے ہٹا ہوا پایا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، تو یہ اندھا دھند ان کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے۔ مذہب کا ایک خانہ پوری ہو گئی، بس اس پہ مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ مذہب کیا ہونا چاہیے، یا اس کائنات کا مالک کون ہے، کس کی اطاعت کی جائے، کس کی عبادت کی جائے، کس کے سامنے رکوع و سجود کرنا ہے، کون ایسی ہستی ہے جس کی غیر مشروط اطاعت لازمی ہوگی۔ یہ انہوں نے تکلف ہی نہیں کیا، جو رسومات باپ دادا سے ملی وہ اسی پر دوڑنا شروع ہو۔ اور یہ خاندانی اور آباء و اجداد کی رسومات اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں انسانوں کے سامنے کہ آج ہم الحمدللہ مسلمان ہیں،
مسلمانوں کے گھروں میں آپ مسلمان آبا و اجداد کے گھروں میں پیدا ہوئے، دنیا میں پہلی آواز بھی ہمارے کان میں اذان کی پڑی، گھر میں نماز، روزہ، بازار محلے میں مساجد میں دین دیکھا، لیکن آج بھی ہمارے رواجات اللہ کے احکام پر غالب ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے بھی شادی کا دیکھ لیں، نکاح کا دیکھ لیں، موت کے وقت، موت تو انتہائی صدمے کی بات ہے نا، وہاں بھی سنت کو پرواہ نہیں کریں گے، رواجات کی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ حال تو مسلمانوں کا ہے، تو جو سرے سے کافر تھے وہ رسومات میں کتنے آگے چلے گئے۔ فَمَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، یہ اندھا دھند ان گمراہ آبا و اجداد کے پیچھے بھاگتے رہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پہلے بھی لوگ، بڑے بڑے لوگ گمراہ ہوئے، بڑی بڑی قومیں گمراہ ہوئیں۔ تو کیا انسان کی گمراہی کوئی کائنات کا بگاڑ لیتی ہے یا اللہ کریم کا کچھ بگاڑ لیتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ جتنا کوئی گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اپنی تباہی کے اسباب پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ لیکن اللہ ایسے کریم ہے کہ انہوں نے گمراہی کی، ان سے پہلوں نے گمراہی اختیار کی، کفر اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی اختیار کی، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک مانا۔ وہ ایسا کریم ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان کو انجام سے باخبر کرنے والوں سے سرفراز فرمایا۔ وہ نافرمانیاں کرتے رہے، ہم نے ان میں انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، جنہوں نے انہیں کفر کے انجام بد سے بر وقت آگاہ کیا، دنیا میں بتایا، وقت تھا عمل کا، انہیں بتایا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، اس کا انجام یہ ہوگا، اس کا انجام جہنم ہوگا، اس میں تمہیں یہ سزائیں ملیں گی، اس سے توبہ کرو، رجوع اللہ کرو۔ یعنی اللہ کتنا کریم ہے کہ لوگوں نے کفر کیا، گمراہ ہوئے، اس نے ان میں نبی اور رسول بھیجے۔ جب انہوں نے پیغمبروں کی بات بھی نہیں سنی، رواجات کو نہیں چھوڑا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو پھر دیکھ لیجئے جنہیں بر وقت متنبع کر دیا گیا تھا کہ تمہارے عقیدے اور تمہارے کردار کا انجام جہنم ہے، اور پھر جہنم کی سزائیں بھی بتائی گئیں، یہ ہوگا، انہوں نے نہیں مانا، حتیٰ کہ آگے آخرت میں اب دیکھ لیجئے، اب وہ ان کے ساتھ ہوگا جو ان کو بتا دیا گیا تھا۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، انہیں پتہ تھا، یہ جان بوجھ کر آئے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو اب اے مخاطب دیکھ لے جنہیں اللہ نے بر وقت متنبع کر دیا تھا، انہوں نے اگر بات نہیں مانی تو انجام کیا ہوا۔ مراد یہ ہے کہ لوگوں، تم سے پہلے جن قوموں نے انبیاء کا اتباع نہیں کیا، ان کا انجام دیکھ لو، پھر اپنا فیصلہ کرو تم کس طرف جانا چاہتے ہو۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے جو مخلص بندے تھے، جنہوں نے انبیاء کا اتباع اختیار کیا، دامان رسالت کو تھاما، عقیدے کی اصلاح کی، کردار کی اصلاح کی، اور خلوص سے دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ عظمت الہی کو مانا، صداقت پیغمبر کو تسلیم کیا، اور پوری زندگی کوشش کرتے رہے، اطاعت کی لگے رہے، ان کا تو کچھ نہیں بگڑا۔ وہ بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، وہ بھی انسان تھے، ان کے ساتھ دنیا سے ہو کر برزخ میں آئے، برزخ سے میدان حشر میں پہنچے، میدان حشر سے
وہ تو نہ انہیں کوئی دنیا میں تکلیف ہوئی، نہ انہیں برزخ میں کوئی دکھ پہنچا، نہ قیامت کے دن انہیں کوئی تکلیف ہوئی، وہ مزے سے جنت میں بھی چلے گئے۔ انہی کے ساتھ کے لوگ تھے، آدم اولاد تھی، اسی دنیا میں رہے، وہی ضرورتیں ان کی بھی تھیں، وہی کاروبار ان کے بھی تھے، وہی انہوں نے بھی گھر بنائے، اولادیں پالیں، والدین کی خدمت کی، قوم اور ملک کی خدمت کی، لیکن اللہ کی اطاعت کی حدود کے اندر رہ کر۔ پھر مختصراً واقعہ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں تنگ آ کر پکارا۔ اب نوح علیہ السلام نے 850 سال تبلیغ کی، 8.5 صدیاں مسلسل تبلیغ کرتے رہے، محنت کرتے رہے، مجاہدہ کرتے رہے، لوگ مارا کرتے تھے، انہیں مار مار کے بے ہوش کر کے پھینک جاتے تھے، تمسخر اڑایا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، لیکن وہ ثابت قدمی سے، مستقل مزاجی سے 850 سال تبلیغ کرتے رہے، پھر نا امید ہو گئے۔ کئی نسلیں ان کے سامنے بیتیں، ہر بندے کی عمر تو اتنی نہیں تھی جتنی نوح علیہ السلام کی تھی، تو ہوں گی طویل عمریں ہوں گی، لیکن نوح علیہ السلام کی عمر تو بہت طویل تھی، 8.5 صدیاں بیت گئیں، نہیں مان کے دیا، تنگ آ کر پھر انہوں نے رب کریم کو پکارا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، فَنِعْمَ الْمُجِيبُ، تو ہم جیسا فریاد سننے والا کون ہے، ہم خوب فریاد سننے والے، ہم نے اپنے نبی کی فریاد سنی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے انہیں اور ان کے پیروکاروں کو اس عظیم عذاب سے بچا لیا۔ اور کفار کو ہم نے ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ دنیا میں ان کا نشان باقی نہ رہا، اس طرح تباہ ہوئے کہ کوئی کسی کافر کا نشان دنیا میں باقی نہ رہا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور اس کے بعد ہم نے صرف دنیا پھر نوح علیہ السلام کی اولاد سے آباد ہوئی، اس سے پہلے جتنے کفار تھے سب تباہ ہو۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، انہیں اور ان کی اہل کو، ان کی اہل میں ان کے خاندان بھی کے لوگ بھی تھے، بیٹے بھی تھے، بہویں بھی تھیں، لیکن ان کے ماننے والے بھی تھے۔ تو اہل میں ہم خیال لوگ یا ہم مشرب لوگ یا ہم مسلک لوگ آ جاتے، بہت کم تعداد تھی، بعض حضرات نے 80 بعض نے 82 لکھے۔ اب 850 سال میں خاندان کے افراد شامل کر کے کل 80 یا 82 مرد عورتیں تھیں، اور ان میں سے بھی پھر جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کشتی میں سوار تھے صرف ان کی نسل چلی، ان کی ایک اہلیہ طوفان کی نظر ہو گئی، ان کا بیٹا طوفان میں غرق ہوا۔ اہل میں سگا بیٹا اہل میں نہیں ہے، وہ طوفان میں غرق ہو گیا، اور ماننے والے اور پیروکار اہل میں شامل ہیں۔ نجیناہ وآلہ، اور اس کے لیے انہوں نے دعا بھی کی کہ بار الہ تو نے تو فرمایا تھا کہ تمہاری اہل کو سلامت رکھوں گا، تو جواب ہوا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کی اہل میں نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، وہ بدکار ہے، اس کا کردار غیر صالح ہے، لہذا وہ آپ کی اہل میں نہیں ہے۔ تو سگے بیٹے نے پیروی نہیں کی، وہ اہل میں شامل نہیں ہے۔ غیروں میں سے جن افراد نے اتباع کیا، ایمان لائے، اطاعت کی، وہ اہل میں شامل ہے۔ تو یہ آل اور اہل، یہ دو ایسے لفظ ہیں کہ جن میں ہم خیال، متبعین
اور ساتھی سارے آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا پھر ہم نے کفار کا ایسا نام مٹا دیا کہ بعد میں جتنی دنیا چلی وہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے دنیا کو ہم نے آباد کیا، اسی لیے انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر پیچھے آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر، ذکر جمیل جاری کر دیا۔ اب قرآن حکیم میں بھی کئی جگہ ان کا ذکر خیر آیا ہے، تو گویا قیامت تک قرآن کریم رہے گا تو اس میں ان کا ذکر خیر بھی رہے گا۔ امت مرحومہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے ان کا ذکر خیر بھی چلتا رہے گا۔ ہم نے ان کے ذکر کو بھی دوام بخش دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، اور سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر سارے جہانوں میں، ان دنیاؤں میں بھی، برزخ کی فضاؤں میں بھی، قیامت کے روز بھی، آخرت میں بھی، ہر جگہ سلامتی ان کا نصیب ہے۔ اللہ نے ان کے لیے سلامتی، رحمت، کرم، قرب مقرر کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً جو لوگ خلوص دل سے ہماری اطاعت کرتے ہیں ہم ان کو ایسا ہی نوازا کرتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، خلوص دل، محسن کون ہوتا ہے؟ جو انتہائی صدق کے دل سے اطاعت کرتا ہے، رسماً نہیں کرتا، دکھانے کے لیے نہیں کرتا، سوداگری نہیں کرتا، خلوص دل سے اطاعت کرتا ہے کہ اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو فرمایا جو خلوص دل سے اطاعت کرتے ہیں ان کو ہم ایسا ہی نوازا کرتے ہیں، اسی طرح کے انعامات بخشا کرتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک یقیناً وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کہتے اس کو ہیں، اس کے ہم معنی لفظ ہیں، اعتبار، یقین، بات مان لینا، ایک ہی معنی ہے نا سب کا۔ تو ایمان مختص کیوں ہے عقیدے کے لیے؟ ایمان کا معنی یہ ہے کہ اس بات کو اس طرح مانا جائے کہ آئندہ زندگی اس کے مطابق ڈھل جائے۔ ہم بہت سی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، لوگ ہمیں بات سناتے ہیں، مان لیتے ہیں، یقین بھی کر لیتے ہیں، ایمان نہیں بنتی۔ ایک واقعہ ہے کہیں ہوا، جس نے بتایا سچ بتا رہا ہوگا، یہ تو یقین ہو گیا، بات پہ اعتبار ہو گیا۔ ایمان وہ ہوگا کہ ہماری زندگی ویسی ہی ڈھل جائے، اور یہ بات صرف انبیاء علیہ السلام کی عظمت ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کے بارے، آخرت کے بارے حقائق ارشاد فرماتے ہیں۔ جب ان کو مانا جاتا ہے تو وہ اعتبار نہیں رہتا، وہ ماننا نہیں رہتا، وہ یقین نہیں، بلکہ وہ یقین و اعتبار کا اعلیٰ ترین درجہ ایمان بن جاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی اس کے مطابق ڈھل جائے، وہ ایمان۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً نوح علیہ السلام ہمارے ایماندار بندوں میں سے، ایمان رکھنے والے بندوں میں سے تھے۔ ارشادات باری پہ وہ کامل یقین تھا کہ زندگی کا ہر لمحہ اس میں ڈھل گیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو جو ایمان نہیں رکھتے تھے سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ان کے بعد آنے والوں نے پھر جو انہی کا دعویٰ ان جیسا ہونے کا کرتے تھے مگر ویسا تھے نہیں، ان میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ لفظ شیعہ قرآن کریم میں غالباً 8 دفعہ آیا ہے، مختلف آیات۔ شیعہ کا لفظی معنی ہے
گروہ، جماعت، ساتھ چلنے والے. آپ نے ایک عام لفظ استعمال ہوتا ہے مشائیت، ساتھ چلنا. آپ احتراماً کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو اسے مشائیت کہا جاتا ہے. اسی سے یہ بھی نکلا ہے، ساتھ چلنے والے، ہم خیال. قرآن کریم نے اس لفظ کو جہاں بھی استعمال کیا ہے گمراہ فرقوں پہ کیا ہے، خصوصاً ان گمراہ فرقوں پہ جو کافر تھے، گمراہ تھے، لیکن خود کو حق پر سمجھنے کا دعویٰ رکھتے. جیسے ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین پر بہت پھیلا، بہت متکبر، بہت تکڑا، بہت زوراور تھا. علا فی الارض، بہت زوراور تھا. وجعل اہلہ شیعا، اور اس کے رہنے والوں کو شیعہ بنا دیا، یعنی گروہوں میں بانٹ دیا، طبقوں میں بانٹ دیا، مختلف نظریات و باطل عقائد میں بانٹ دیا، کیونکہ دونوں طرف باطل تھا. اگر قبطی مسلمان نہیں تھے تو مسلمان اسرائیلی بھی نہیں تھے، ان کے پاس بھی دین نہیں تھا. قومیں الگ الگ تھیں، دو شیعہ بن گئے، دو گروہ بن گئے، مسلمان دونوں نہیں تھے. اسی طرح جہنم میں ڈالے جائیں گے مختلف گروہ، تو وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھیں گے ہم ای شیعۃ اشد علی الرحمن، کون سا گروہ اللہ جو رحمان ہے ان کے مقابلے میں تکڑا ہے، دیکھیں گے کون انکار کرتا ہے جہنم میں جانے سے. اسی طرح باقی جہاں جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان گروہوں پہ ہوا ہے جو باطل پر تھے، کافر تھے، لیکن دعویٰ یہ تھا کہ ہم حق پر ہیں. اسی طرح نوح علیہ السلام کے بعد جب لوگ بگڑے تو دعویٰ ان کا تھا کہ ہمارے پاس وہی دین ہے جو ان کا تھا. جیسے کفار مکہ، مشرکین مکہ کہتے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، یہود کہتے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، نصارہ کہتے ہم ہیں. تو اللہ کریم نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ دین ابراہیم علیہ السلام حنیف، راست باز، توحید پرست اور اللہ کی وحدانی، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تم تو شرک کرتے ہو، ابراہیمی دین پر کیسے ہو؟ تو یہاں بھی فرمایا کہ ان کے شیعوں میں ہم نے ابراہیم پیدا کر دیا. اب جن میں پیدا ہوئے دیکھ لیں، پہلا مقابلہ ہی والد کے، والد پہلی پناہ گاہ ہوتا ہے بیٹے کی، اولاد کی. لیکن والد نہ صرف بت گر تھا، بت پرست بھی تھا، اور بت خانے کا انچارج بھی، امیر تھا، شاہی دربار کا بیٹھنے والا تھا، اور بت خانوں کا رئیس تھا. تو گھر سے ہی جو ابتدا ہوئی قوم تو پھر آگے آ گئی، پھر قوم کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، بادشاہ وقت کے ساتھ، حکومت وقت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا. تو گھر سے لے کر شاہی محل تک سارا یہی کفر و شرک چھایا ہوا تھا. فرمایا ہم ایسے قادر ہیں کہ ان میں ہم نے ابراہیم کو پیدا کر دیا. اور پھر آگے تعریف کی، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ میرا ایسا کھرا بندہ تھا کہ وہ سالم دل لے کر، سلامت دل لے کر، جو کفر و شرک سے بھی سلامت تھا، گناہ اور برائی سے بھی سلامت تھا، ہر طرح کے عیب سے پاک، صاف ستھرا، سلامت، محفوظ قلب لے کر جو میرے پاس آئے. کہ ان کے ارد گرد کتنی برائی تھی، گھر میں بھی کفر و شرک تھا، بت پرستی تھی، علاقے، شہر، قوم، ملک، حکومت تک ہر کوئی بتوں کی پوجا میں لگا ہوا تھا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، کم از کم یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نمرود خود کو بھی خدا کہتا تھا، بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا. کمال ہے، جب تم خود خدا ہو پھر یہ بتوں کی پوجا کرو. اسی طرح فرعون خدائی کا دعوے دار بھی تھا، بتوں کی پوجا بھی کرتا. کمال ہے، عجیب عقل ہے ان لوگوں کی بھی. جب تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو پھر بت خدا کہاں سے آ؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک کہ یہ ایسا کیا عجیب بات ہے. انسانی عقل بھی کیا کیا تماشے کرتی ہے. جب تم خود خدائی دعوے دار ہو تو پھر پتھر کے خدا کیوں بنائے ہوئے؟
نمرود و شداد فرعون بتوں کے بھی پجاری تھے، کمال ہے۔ اب یہ قوم جو ہے یہ بتوں کو بھی پوجتی تھی، ستاروں کی بھی پجاری تھی، ان کو بھی پوجتی تھی، بادشاہ بھی خود کو خدا کہتا، اس کا بھی دعویٰ تھا انا احیی و امیت، میں بھی بندوں کو زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا نا کہ میرا رب تو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کرا دیا، کہنے لگا میں بھی زندگی اور موت دینے پہ قادر ہوں، اسے میں نے زندگی دے دی، اسے موت دے۔ تو آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو اسے مغرب سے نکالو۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو بو کھلا گیا۔ انہوں نے فرمایا تم نہیں تھے، تم سے پہلے سے یہ نظام میرے رب کا ہے، تمہارے آباء و اجداد بھی نہیں تھے تب سے، اور ہمیشہ یہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے، یہ تو رب کا نظام، اگر تم رب ہو تو اسے مغرب سے نکالو۔ یہاں علماء لکھتے ہیں کہ وہ کہہ تو سکتا تھا کہ تم اپنے رب سے کہو مغرب سے نکالے، لیکن وہ اتنا مبہوت ہوا کہ اگر میں نے کہا تو یہ تو ہے تو سچا، اس کا رب تو مغرب سے بھی طلوع کر دے گا۔ لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا۔ تو فرمایا ان من شیعتہ لابراہیم، ان کی پیروی کا دعویٰ رکھنے والے گمراہ گروہوں میں ہم نے ابراہیم کو پیدا کیا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اس ساری کفر و شرک کی غلاظت سے وہ قلب سلیم لے کر میری بارگاہ میں آئے، اس ساری تاریکیوں سے، ان ساری غلاظتوں سے، ان سارے کفر و شرک سے پاک صاف سالم دل لے کر آئے۔ اب ان کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ اذ قال لابیہ و قومہ ماذا تعبدون، انہوں نے والد سے بھی کہا اور قوم سے بھی کہا یہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ یعنی عجیب بات ہے کہ لکڑی پتھر کوئی چیز لے کر اسے تراشنا شروع کر دیتے ہو، اس کے اوپر پاؤں رکھ کر چھینیاں چلاتے ہو، گھڑتے ہو، جیسا دل ہے اس کی شکل بناتے ہو، انسانی بناؤ یا کتے کی بنا دو یا جانور کی بنا دو، وہ سی نہیں کرتا، تم جس شکل میں چاہتے ہو ڈھالتے ہو۔ پتھر ہے وہ بیچارہ پٹتا رہتا ہے، ٹوٹتا رہتا ہے ایک شکل، پھر تم اسے خدا مان لیتے ہو، ساری طاقتیں اس میں، کائنات کو یہ چلا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اسے اگر تم دیوار میں چن دو وہاں لگ جائے گا، باتھ روم کے فرش پہ لگا دو وہاں لگ جائے گا، مکان میں رہائشی میں لگا دو، اس کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ کبھی یہ سوچا یہ بے جان پتھر، یہ بے جان لکڑی جسے تم تراشتے ہو، اس پہ آرے چلاتے ہو، اس پہ کاٹتے ہو، تیشے چلاتے ہو، چوں نہیں کرتی، تو یہ کیسے تمہاری پروردگار بن گئی؟ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، تم اللہ کے سوا جھوٹے معبود بنا کر ان کی پوجا کرنا چاہتے ہو، باتیں گھڑ گھڑ کر۔ معبود ایک ہے، برحق ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے اس کے ساتھ، واحد ہے، لا شریک ہے، تم جھوٹے موٹے گھڑ کے ان کی پوجا کرنا چاہتے۔ فما ظنکم برب العالمین، اگر یہ خدا ہیں تو جو اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے پھر وہ کون ہے؟ اس کے بارے کیا خیال ہے؟ ان کو جس نے پیدا کیا، پتھر کو اس کی خصوصیات دی، لکڑی کو جس نے زمین سے پودا پیدا کر کے اتنا بڑا درخت بنایا جسے تم کاٹ کے لایا اور یہ تم نے بنا لی یہ چیزیں، تو اسے کس نے پیدا کیا؟ کس نے اسے پودے سے پودا بنایا، پودے سے درخت بنایا، اس میں یہ خصوصیات رکھی؟ وہ جو کائنات کو چلا رہا ہے، ہر ایک ذرے میں حیات ہے جسے اس نے دی ہے، ہر ذرے پہ فنا آ رہی ہے، وہ جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے بارے کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر خدا یہ ہیں، پوجا ان کی ہونی ہے تو اس کی عظمت کہاں گئی؟ تم اللہ کے بارے کیا سوچتے ہو؟ چنانچہ ان کا ایک
تہوار آ گیا عید کی طرح وہ مناتے تھے، ان کا رواج تھا کہ طرح طرح کے کھانے عید کی طرح پکاتے۔ بت خانے میں ہر طبقے ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے، وہ اپنا کھانا لے کر سجو کر تشتریوں میں بتوں کے آگے رکھ جاتے اور باہر میدان میں چلے جاتے، جو رسومات تھیں وہ ادا کرتے، پھر آتے اور اسے متبرک سمجھ کر اس کھانے کو اٹھا کر لے جاتے۔ وہ ان کی عید آ گئی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کھینچا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، آپ دیکھیں ہمارے مذہب کا کمال، دیکھیں ہم کیا کیا رسومات کرتے ہیں، کتنے خلوص سے کرتے ہیں۔ اور بڑی یہ عجیب بات ہے کہ جو لوگ رسومات کے اسیر ہیں وہ بڑی محنت کر کے انہیں پورا کرتے ہیں۔ ہم اپنا دیکھ لیں، ہمارے گھروں میں جو رسومات ہیں وہ ہم پوری طرح کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں۔ جب دین کی باری آتی ہے تو مصروف ہو جاتے ہیں، فرصت نہیں ملتی، طبیعت ٹھیک نہیں، رسومات میں کوئی بہانہ نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرۃ فی النجوم، چونکہ وہ نجوم پہ بہت یقین رکھتے تھے تو انہوں نے بھی ستاروں کی طرف نگاہ دوڑائی اور کہہ دیا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ علم نجوم کیا ہے؟ جس طرح یہ علم طب کیا ہے، میڈیکل کیا ہے، یہ میڈیکل سائنس ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے ضابطے اور قاعدے بنائے ہیں، کون سا سیل کہاں کیسے پیدا ہوگا، کس سیل سے کون سا سیل ملے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کہاں کسی سیل میں خرابی آئے گی تو بیماری بن جائے گی، کون سی جڑی بوٹی یا کون سی غذا اسے دی جائے گی تو وہ اس کی دوا بن جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ضابطے بھی اللہ نے انسان کو بتائے۔ اب ہم فزیکلی جب ہم بیمار ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے، کوئی اور تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر اسے ان اندازوں سے جو وہ چیک کرتا ہے یا وہ ٹیسٹ خون کے لیتا ہے تو اس اندازوں سے متعین کرتا ہے کہ یہ بیماری ہے، پھر وہ اندازہ کرتا ہے کہ اس کی دوا فلانی ہے۔ جس طرح یہ ہیومن باڈی کا نظام ہے اسی طرح اس کائنات کا نظام ہے، اس میں ستارے سیارے یہ سارے اس طرح چلتے ہیں جس طرح بدن میں نبض چلتی ہے۔ ان کی جو جگہ ہیں، ان کے جو مقامات ہیں، جو ان کی گردش کی سڑکیں بنی ہوئی ہیں وہ اسی پہ کاربند ہیں، اس کے اوقات مقرر ہیں، کس ستارے کو کس وقت کہاں ہونا ہے۔ وہ ازل سے چل رہے ہیں، قیامت تک چلتے رہیں گے، قیامت آئے گی تو تباہ ہوں گے۔ سورج سے لے کر ہر سیارے ستارے تک، جس طرح سورج سارا سال اپنے مقرر راستے پہ چلتا ہے، چاند اپنے مقرر راستے پہ اسی طرح ہر ستارہ سیارہ چلتا ہے۔ اب ان کے ساتھ دنیا میں کیا کیا واقعات روح پذیر ہوتے ہیں یہ بھی ایک علم ہے۔ جن لوگوں نے اسے حاصل کیا وہ اندازہ کا، جس طرح طبیب نبض کی دھڑکن سے اندازہ کر لیتا ہے کہ تمہارے بدن میں یہ مرض ہے، ڈاکٹر بلڈ رپورٹ سے اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ بیماری ہے، نجومی ستارے دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہاں تک درست ہے۔ جس طرح ہم نبض کے طبیب پر ایمان نہیں رکھتے کہ جو اس نے کہا یہ کہ ہاں یہ ہوتا ہے ہمیں کہ حکیم ایسا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہی، ڈاکٹر بلڈ رپورٹ سے نتیجہ اخذ کرتا ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو ہم پھر یہ بھی سوچتے ہیں ہو سکتا ہے اسے غلطی لگ گئی، ہو سکتا ہے مشین کو غلطی لگ گئی جس نے بلڈ رپورٹ کی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح علم نجوم کے اندازے بھی اسی حد میں رہیں کہ ایک اندازہ ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو کوئی بری بات، لیکن اس پر یقین کر لیا جائے کہ ایسا ہی ہوگا تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کے حد میں داخل ہو جاتا ہے کہ مؤثر بالذات احکام الہی ہیں، ستاروں کی رفتار نہیں۔ تو علامہ مرحوم نے اس کے بارے کیا خوب ارشاد فرمایا تھا کہ ستارہ میرے مقدر کی کیا خبر دے گا، میرے مقدر کی کیا خبر دے گا کہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبو، خود پابند ہے احکام الہی کا، اپنی مرضی سے نہ رک سکتا ہے نہ چل سکتا ہے،
چاہے نہ چاہے اللہ کی اطاعت اسے کرنی ہے، وہ اپنی مجبوریاں نبھا رہا ہے، میرے مقدر کی اطلاع وہ کہاں دے گا؟ تو یہ ایک علم ہے۔ تو وہ چونکہ ستارہ پرست بھی تھے تو ان کی تسلی کے لیے اب ستاروں کو دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، انہوں نے ستاروں کی طرف نگاہ کر کہا یار میری طبیعت ٹھیک ہے، انہوں نے سمجھا شاید نجوم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، واقعی ایسا ہوگا۔ فقال انی سقیم، کہ میری طبیعت درست نہیں ہے۔ فتولوا عنہ مدبرین، تب وہ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے کہ ہمارا تو وقت نکلا جا رہا ہے، ہمیں اپنی رسومات ادا کرنی ہے، چلو یہ نہیں آتے، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تو نہ آئیں۔ وہ جب باہر میدان میں چلے گئے تو انبیاء اللہ کے بڑے عجیب بندے ہوتے ہیں، اور انبیاء کا یقین، ایمان اور ان کی جرأت یہ نبی ہی کو نصیب ہوتی۔ اب زبانی تو مدت سے بحثیں چل رہی تھیں، انہیں سمجھا رہے تھے، ستاروں کی انہیں بتا رہے تھے، رات کو ستارہ دیکھا، کہا اس کی پوجا کرو، یہ باقی سب سے روشن ہے، اس کی کرنی چاہیے۔ جب وہ غروب ہو گیا فرمایا یار اس کی کیا ہوگی، یہ تو خود غروب ہو گیا۔ پھر چاند نکل آیا، فرمایا اس کی کر لو، یہ بہت روشن ہے، وہ بھی غروب ہو گیا۔ پھر سورج نکل آیا، فرمایا ان سب میں یہ تکڑا ہے، اس کی پوجا کیا کرو، وہ بھی غروب۔ فرمایا انی لا احب الافلین، جو اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے میں ان سے کیا خاک حاصل کروں گا، ان سے کیا محبت۔ یہ ساری بحثیں چلتی رہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کوئی بات ان کے پلے نہیں پڑ رہی تو اس عید پر جب وہ باہر چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے تو فراغ الی آلہتہم، تو وہ ان کے اس بت خانے میں ان کے اس بتوں کی طرف، ان کے معبودان باطلہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہاں چلے گئے۔ وقال اللہ تاکن، بتوں سے کہنے لگے بھئی کھاتے کیوں نہیں ہو، تمہارے سامنے جو تھال پڑے ہیں، اتنی خوراک، اتنی بہترین پکوان پکا کر تمہارے سامنے رکھ گئے ہیں تو کھاتے کیوں؟ لا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم خود کھا پی نہیں سکتے، بات نہیں سن سکتے، جواب نہیں دے سکتے، تو یہ تمہاری پوجا کس خوشی میں کر رہے ہیں؟ لا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بات بھی نہیں کرتے۔ نطق ہوتا ہے بولنے کی قوت، تم میں تو بات کرنے کی استعداد ہی نہیں۔ لا ینطقون، تم میں تو کوئی لا تنطقون، تم تو بات کرنے کی استعداد سے ہی معلوم، تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ کھانا کیا خاک ہے تم نہ سن سکتے ہو نہ بول سکتے ہو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو انہوں نے ان پر خوب چوٹیں لگائیں۔ ایک کلاڑا سا لے گئے، کوئی پتھر کے بت تھے، کوئی لکڑی کے، جسے اٹھایا کلاڑا دے ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے، یعنی زور سے لگائی، ضربیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو انہوں نے وہ کلاڑا، ایک جو سب سے بڑا بت تھا، اسے نہیں توڑا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں وہ واقعہ مذکور ہے، کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب قوم نے تو واپس آنا تھا، قوم واپس آئی تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بتوں کا یہ حال، کو تو تڑپ اٹھے کہ یار یہ ہمارے خداؤں کا یہ شر کس نے کر دیا۔ کسی نے کہا وہ ابراہیم ایک جوان ہے، وہ ایسی باتیں کہ انہوں نے کیا ہوگا، انہیں بلایا گیا کہ یہ حشر ہمارے بتوں کا آپ نے کیا۔ انہوں نے فرمایا یہ جو کلہاڑا لے کر کھڑا ہے اس سے پوچھو، یہ سارے جو ہیں یہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، یہ سلامت ہے، کلہاڑا بھی اس کے پاس، اس نے سب کو مارا ہے، اس سے پوچھو، اس سے۔ تو بیچارے پریشان ہو کہنے لگے تمہیں تو پتہ ہے یہ بات تو نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا لعنت ہو تم پر، تف ہے تم پر اور تمہاری، جو یہ بتا نہیں سکتے ہمیں کس نے مارا توڑا، یہ نہیں بتا سکتا میں نے نہیں توڑے، انہوں نے تو ان کی پوجا کس خوشی میں کرتے۔ جب وہ واپس آئے بڑے ناراض ہوئے، پھر یہ تحقیق ہوئی اور کہنے لگے
ابراہیم علیہ السلام نے میں قالا تعبدون ما تنحتون، یار جن کو تم خود تراشتے ہو یہ سوچو کہ اس پتھر پر اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہو، چھینی ہتھوڑوں سے اسے کوٹتے رہتے ہو تو وہ چوں نہیں کرتا، جب گھڑ مڑ کے اس کا انسانی حولہ بنا تو پھر وہ عبادت کے لائق ہو جاتا ہے، اس میں ساری طاقتیں آ جاتی۔ اور جب تمہارے سامنے نہیں بولا تو جس نے توڑا ہے اس کے سامنے بھی اس نے چوں نہیں کی، اس میں اب تو خود تمہارے عقیدے کو، اب تو اس میں خدائی طاقتیں تھی، اب تو یہ اپنا دفاع تو کر لیتا، تو یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، تمہارے کس کام آئے گا؟ قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، تم جن چیزوں کو خود تراش خراش کے بناتے ہو ان کی پوجا شروع کر دیے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، تمہیں بھی اور تمہارے کام کرنے کی استعداد کو بھی، تمہاری قوت کے کار کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ وہ واحد لا شریک، وہی کائنات کا خالق و مالک ہے جس نے تمہیں بھی، تمہیں قوت کار بھی دی ہے۔ چنانچہ وہ سارے معاملات کے بعد جب لاجواب ہوئے، بادشاہ سے بھی مناظرہ ہوا، بادشاہ بھی لاجواب ہوا، تو آخری بات، جس بندے کے پاس دلیل نہ ہو وہ گالی دیتا ہے، لڑائی کو تیار ہو جاتا ہے، جب دلیلیں ختم ہو جائیں پیچھے جنگ رہ جاتی ہے۔ جب لاجواب ہوئے تو انہوں نے کہا بہت بڑی بلند عمارت بناؤ، قالوا ابنوا لہ بنیانا، بہت ان کے لیے بہت اونچا کوئی مینار، کوئی عمارت اونچی بناؤ اور نیچے آگ جلا کر انہیں دھکا دے کر آگ میں پھینک دو، وَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، انہیں بہت بڑی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ ان کی سزا یہی ہے، انہوں نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے وہ سارا ہیلہ کیا، بہت بڑا آگ کا الاؤ جلایا، میلوں تک جس کی تپش جاتی تھی، بہت بڑی عمارت بنا کر انہیں اس میں گرا دیا۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے بڑی تدبیر لڑائی کہ ابراہیم سے جان چھوٹ جائے گی، انہیں جلا کر بھسم کر دیں گے، ان کا نشان مٹ جائے گا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں نیچا دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگڑا، ان کی یہ تجویز بھی بیکار گئی، چونکہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے نا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، ہم نے آگ سے کہا بھئی تو ساری عمر جلاتی رہتی ہے، آج ذرا ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہ جلانے والی، گرم نہیں ٹھنڈی ہو جا اور ان کے لیے سلامتی کا سبب بن جا، انہیں تیری لپٹیں جو ہیں وہ باد بہاری محسوس ہونی چاہیے۔ اور اللہ کریم نے، یاد رہے، اللہ کریم نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، ہم نے آگ کو حکم دیا، آگ آج تجھے جلانا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو لوریاں دینی ہیں اور انہیں باد بہاری کی طرح ان سے سلوک کرنا ہے۔ چنانچہ وہ تو ٹھیک ٹھاک وہاں سے نکل گئے، آگ جلتی رہی، کب آگ بجھی کب ٹھنڈی ہوئی، تب تک وہ وہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے جا چکے تھے، اس کی سلطنت کی حدود سے نکل چکے تھے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، انہوں نے کہا میں اپنے اللہ کی طرف جا رہا ہوں، ایسی جگہ چلا جاؤں گا، اگر تم میری بات نہیں سنتے تو میں ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں میں یکسوئی سے اللہ کی عبادت کروں گا، وہی میری رہنمائی فرمائے گا، مجھ سے ایسی جگہ لے جائے گا۔ چنانچہ آپ نے اپنی اہلیہ حضرت سارہ اور حضرت یوسف بھانجے تھے آپ کے، ان کے ساتھ آپ نے ہجرت فرما لی، وہاں سے نکل گئے۔ لیکن جب وہ وہاں سے نکل گئے تو قوم پر عذاب آ گیا اور قوم تباہ ہو گئی، بادشاہ بھی ذلیل ہو کر مر گیا اور قوم پر بھی عذاب آ گیا۔ تو انبیاء جب تھک ہار کر کسی قوم سے الگ ہو جاتے ہیں وہ قوم عذاب سے نہیں بچا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اہل مکہ کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، بدر میں ذلیل ہوئے، تباہ ہوئے، رسوا ہوئے، احد میں مارے گئے، بالآخر مکہ کی حکمرانی سے بھی گئے، شہر بھی اسلام کے قبضے میں آ گیا۔
اور وہی بچے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جنہوں نے نہیں کیا وہ حد حرم سے بھی نکل گئے، جو مارے گئے وہ ویسے تباہ ہو گئے۔ تو انبیاء کا الگ ہو جانا باقی رہ جانے والوں کے لیے، یا جو تنگ کر کے الگ کرتے ہیں، ان کے لیے تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے قاعدہ یہ ہے کہ بستیوں میں اہل اللہ اور نیک لوگ بھی ہونے چاہیے، یہ بھی مصیبتوں اور بلاؤں کا مداوع ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی قوم اتنی بگڑ جائے کہ وہ اپنے بستی، شہر، علاقے کے نیک لوگوں کو برداشت نہ کرے، انہیں علاقہ، گاؤں، شہر چھوڑنے پہ مجبور کر دے، تو پھر وہ عذاب الہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے تو ہجرت فرما لی اور وہاں سے چلے گئے، عمر مبارک گزرتی رہی، وقت گزرتا رہا، آپ کے کوئی اولاد نہ ہوئی، تو پھر آپ نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما، نیکوں میں سے کوئی مجھے عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ تو یہاں سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ اولاد کے لیے ضرور دعا مانگو، لیکن یہ بھی دعا مانگو کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، اچھے افراد خاندان کے عطا فرما۔ اسی طرح رشتے جب تلاش کرتے ہو، بیٹوں کے لیے بہویں لاتے ہو تو نری دولت نہ دیکھا کرو، ٹھیک ہے دیکھو دنیاوی حالات کیسے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھو دین کتنا ہے، دین پر عمل کتنا ہے، شرم و حیا کتنی ہے۔ جب بچیوں کے لیے رشتے تلاش کرتے ہو تو عہدے تو دیکھ لیتے ہو، تنخواہیں اندازہ کرتے ہو، باپ کی دولت سے اس کو کتنے ملی، یہ سب یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ اس میں دین کتنا ہے، اس میں نیکی کتنی ہے، یہ اللہ کے دین سے واقف بھی ہے یا نہیں، اور اس پر کتنا عمل کرتا ہے۔ بنیادی بات اولاد اور خاندان کے لیے بنیادی بات دین ہے، صالح ہونا شرط ہے۔ امیر غریب ہوتے رہتے ہیں، کتنے امراء ہیں جو بعد میں غریب اور فقیر ہو جاتے ہیں، کتنے فقیر ہیں جو غنی ہو جاتے ہیں۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے۔ پل بھر میں شاہی تخت سے اتار کر لوگوں کو جیل میں دے دیتا ہے، پھانسیاں دلوا دیتا ہے، حکومت پر بیٹھے ہوں کو گولی سے اڑا دیتا ہے، راستہ چلتے ہوں کو حکمران بنا دیتا ہے۔ دنیا کا آنا جانا جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے، ضرور دنیا دیکھی جانی چاہیے، لیکن دین بنیادی بات ہے جسے ہم بہت کم دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا تو کی اولاد کے لیے، لیکن فرمایا رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک نرم دل، شفیق دل، مہربان دل بیٹے کی بشارت دی، تمہیں ہم بہت خوبصورت، بہت نرم دل، بہت باحیا، بہت پیارا بچہ عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔